السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 25واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه۔ اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہے، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا مخلوق میں سے، حتیٰ کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، سارے پھل ہر طرح کے، اور ثمرات صرف فواکہ کو نہیں، فروٹس کو نہیں کہتے، بلکہ ہر پودے کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے غذا کے طور پر کھانے کے لیے، وہ اس کا ثمرہ یا پھل ہوتی ہے۔ ان سب کو اللہ جانتا ہے، جتنی بھی تعداد میں ہے وہ دنیا میں، جس موسم میں ہوتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، یعنی صرف عورت نہیں بلکہ کون سی مادہ، سب کے بارے میں۔ ما تحمل من انثى فیمیل کے لیے آتا ہے۔ اور کس نے بچہ جنا ہے؟ دنیا میں کوئی بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے کسی بھی جاندار کا، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی پھر اس دن اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں مانے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں بات ہو رہی تھی اللہ کے علم کی، اور پھر شرک کی بات ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں کتنی مادہ کب حامل ہوئی؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی ہاسپٹل، کوئی بھی ہرگز نہیں۔ اسی طرح کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے پھل اگ رہے ہیں یا اگے ہوئے ہیں یا نکل رہے ہیں، یا یہی بتا دیں کہ ایک شہر کی مارکیٹ میں صرف ایک پھل کی تعداد بتا دیں، وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو علم میں بھی کوئی اللہ کا ثانی نہیں، وہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ جب اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے تو پھر اسی کو الہ مانو، کسی اور کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو؟ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط۔ اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزرنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے لیے دنیا میں ہر انسان خیر چاہتا ہے، اور اس میں کیا کیا مانگتا ہے، مثلاً خوشحالی، رزق کی کشادگی، تندرستی، بال بچوں کی خیر، امن، صحت، بہت سی چیزیں مانگتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی وقتی طور پر نہیں ہوتی یا فوراً نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف آتی ہے تو صبر نہیں کرتا، فیئوس قنوط، سخت مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کو بھول کر اپنی قابلیت کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں انسان کی دو بدترین صفات کا ذکر کیا گیا ہے، یئوس، قنوط۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں صبر اور حوصلہ نہیں ہے، اس کے اندر نہ خیر پر اور نہ شر پر صبر کا حوصلہ، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ اس حال سے نکال کر حالت کمال میں منتقل کر دے، بس وہی ہے۔ ادروائز عام انسانوں کے اندر بے صبری کا مادہ زیادہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور یوں وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور جب خوشحالی پہنچتی ہے تو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا تھا، اور یہ کہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ملا ہے، اس موقع پر وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کا حقدار تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نسبت قیامت کو جھٹلانے کی طرف کی، یعنی جب انسان کو دنیا مل جاتی ہے اور مزے کرنے لگتا ہے تو آخرتی کو بھول جاتا ہے، اسی کا انکار کر بیٹھتا ہے، اور بھئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے یہاں ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا، اگر یہاں میرے لیے اچھائی ہے تو وہاں بھی میرے لیے سب اچھا ہی ہوگا۔ تو اس طرح اس انسان کے اندر جہالت بھی ہے اور غرور بھی ہے، اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور سب سے زیادہ اللہ کا ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں۔ اس لیے تکلیف میں صبر، اور صبر کا معنی کیا ہے کہ انسان اس کا ہر وقت باویلا نہ کرے، دوسروں کو پریشان نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم ہر وقت اس کا دکھ درد اس کو سنا کر ہر طرف اس پریشانی کو پھیلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دور بیٹھے ہوئے رشتہ دار جو ہیں ان کو بھی پریشان کر دیتے ہیں، وہ بیچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن دور بیٹھے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہتر یہ تھا کہ جتنا ہم لوگوں کو بتانے میں وقت لگاتے ہیں اتنا وقت ہم کیا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے، صدقہ خیرات کرتے، نیکی کے کاموں میں اور زیادہ لگ جاتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اندر مایوسی آتی ہے تو ہم جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف اسی غم کے گرد ہماری زندگی گھومنے لگتی، حالانکہ نیکی کے کام، نیکیوں میں آگے بڑھنا علاج ہے غموں کا۔ ایک طرف رکھیں ان چیزوں کو اور اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر شریک ہونے لگیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 وہ چیزیں جھڑنے لگیں گی آپ سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، جلدی نہ مچائے کہ فوراً فوراً میری دعا قبول ہو، اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور میری دعا مجھے نہیں معلوم کہ قبول ہوئی کہ نہیں، اور پھر وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دعا چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، آج نہیں قبول ہوئی کل ہو جائے گی، پرسوں ہوگی، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، پہلے سے بھی زیادہ اس میں شدت اختیار کریں، زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے بارے میں مت پوچھو، کیا نہ پوچھو کہ انہیں کیسی سزا ملے گی۔ نمبر 1، وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے، بے شک اللہ کے اوپر کبریائی کی چادر ہے اور نیچے عزت کی چادر ہے۔ تو جو شخص بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، متکبر شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دوسرے وہ شخص جو اللہ کے کاموں میں شک کرے، اور تیسرے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا شخص ناپسند ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو اس مایوسی سے نکلنا بہت ضروری ہے، ہمیشہ امید سے رہیں کہ اللہ ضرور سنے گا، اور جب امید آتی ہے نا دل میں تو انسان کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے، ایک سکون آتا ہے، ایک خوشی آتی، ایک قوت آتی ہے، اور اس قوت کے ساتھ پھر آپ اٹھ بیٹھتے ہیں، ورنہ تکلیفیں آپ کو گھیر کے گرا دیتی ہیں اور کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہاں یہ کی گئی 51 میں کہ جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، تو وہ اعراض کرتا ہے، حق سے منہ موڑ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ لیکن پھر جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کا حال دیکھیں، نعمت ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، تکلیف آئی تھوڑی بہت دعا کی اور پھر سخت مایوسی، جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر اکڑ گیا، پھر تکلیف آئی پھر وہی مایوسی، پھر دعائیں کرنے لگتا ہے دوبارہ، ورنہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر ایک اعتدال پیدا کرے، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، یعنی تنگی میں صبر اور فراخی میں شکر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ یعنی 2 میں سے ایک بات ہوتی ہے نا ہر معاملے میں، مثلا قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اگر اس میں شک ہو
ڈسپلن اللہ کے کاموں میں شک، تو اسی طرح کا شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں، یہ سچ ہے بھی کہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ سچ ہے، حق ہے. اب اگر انسان شک میں رہا تو شامت آئے گی، لیکن اگر انسان اس کو حق مانتا ہے تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہے. اسی طرح آخرت، ایک شخص کہتا ہے پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی قیامت، دوسرا کہتا ہے آئے گی. اب اگر نہیں آتی تو جو مانتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر وہ آ گئی تو نقصان کس کا ہے؟ جس نے اس کو نہیں مانا. تو نہ ماننا اور انکار جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. شک سے نکل جانا چاہیے، ایمان کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کی آیات کو سچا مان لیں گے. کس طرح؟ کائنات میں ان نشانیوں کو دیکھ کر جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کے اپنے نفس کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے انسانی تخلیق کے جو مراحل تفصیل سے بیان کیے ہیں، سورۃ المؤمنون میں بھی آپ نے دیکھا، اسی طرح سورۃ الحج میں. یہ جو تفصیلات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذاتی طور پر معلوم نہیں تھی، اس وقت پوری دنیا میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن وحی الہی کے ذریعے آپ کو دی گئی. اور آج آپ دیکھیں کہ انسانوں نے جب مختلف طرح کے آلات کے ذریعے یا انسانوں کے پیٹ کھول کے ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو واقعی وہ لوگ اس کتاب کی حقانیت اور سچائی پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہو سکتی ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے اس کو خود ڈسکور کیا. تو نشانیاں کائنات میں بھی ہیں اور نشانیاں خود ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. سورۃ الشورى. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، یعنی اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے. فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت علو اور عظمت کا بھی ذکر ہوا، پھر فرشتوں کی تسبیح کا بھی ذکر ہوا. خاص طور پر جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں، یعنی آپ ذمہ دار نہیں. ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، یعنی جو دعوت مکہ سے شروع ہوئی وہ پوری دنیا تک پھیل جائے، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی یعنی دوست تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. بہت اہم آیت ہے یہ بھی. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. آپ دیکھیے کہ انسانوں کے ذہن، سوچیں، ماحول، علم، ان کے لیولز مختلف ہوتے ہیں، اس بنا پر ان کے درمیان سوچ کا اختلاف پایا جاتا ہے، کبھی دین کے معاملے میں کبھی دنیا کے معاملے میں بھی. جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن دین کے معاملے میں جو اختلافات ہیں، کیونکہ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے،
تو ان اختلافات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سچا اور کون نہیں؟ اللہ ہی کرے گا. حکمہ الی اللہ. تو اس لیے اختلافات کے موقع پر ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اور دوسرے یہ کہ انسان کچھ معاملات کو دنیا میں حل نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ جھگڑے تو پھر دین ہی کی بنیاد پر لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی سوچ اور سمجھ کے فرق کی وجہ سے اور علم کے لیول کے فرق کی وجہ سے بھی. ایسے میں بھی انسان کو پھر معاملات اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور ان معاملوں میں زیادہ بحث مباحثہ اور جھگڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی خرابی تک نوبت نہیں آنی چاہیے. یعنی ڈفرنس مینجمنٹ کیا ہے کہ اختلاف کے باوجود اتحاد رہے، تب اختلافات جو ہیں وہ اپنی حد کے اندر رہتے ہیں. کہ آپ کی سوچ فرق ہے، مثلا ہسبینڈ وائف ہیں، آپ عورت ہیں وہ مرد ہیں، بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں آپ دونوں میں، دونوں کا دائرہ کار فرق ہے، دونوں کا مزاج اور شخصیت فرق ہے. اختلاف کیسے نہیں ہوگا؟ بہت سی چیزوں میں فرق آئے گا، اختلاف ہوگا، لیکن اس کو مخالفت نہیں بنا لینا چاہیے. یعنی کہ محاذ جنگ کسی کیفیت نہیں اختیار کر لینی چاہیے اس اختلاف کو. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرا شخص مجھ سے مختلف ہے، اس لیے اس کی بات مختلف ہے، اور اس کے باوجود ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے نقطہ نظر کو بیان کر دیں، اس پر انسسٹ نہ کریں کہ نہیں ہوگی بات تو یہی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ پکے گا ورنہ کچھ نہیں پکے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا نہیں دل چاہتا وہ کھانے کو تو کوئی بات نہیں، دوسرے کا دل چاہ رہا ہے تو آج اس کی بات مان لیں، کل اپنا کچھ کر لیں. یعنی صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بہت سے معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں. یاد رکھیے یہ انسان کی میچورٹی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اختلافات کو کس طریقے سے حل کرتا ہے. اور اختلافات کے موقع پر لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جانا اور بدتمیزی پہ اتر آنا اور بد اخلاقی پہ اتر آنا، یہ انتہائی ناسمجھی اور امیچورٹی کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. کون ہے وہ؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء. یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. سبحان اللہ، ہر چیز کا اس کو علم ہے، اور اس علم کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جانا چاہیے. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے، پھر زیادہ دے کے کم کر دیتا ہے، کبھی کم کر کے زیادہ کر دیتا ہے. یہ اس کو پتا ہے کہ بندے کے لیے کیا چیز زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو اگر زیادہ رزق مل جائے تو وہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے، تکبر میں حد سے گزر جائیں، سرکش بن جائیں. اور کچھ لوگوں کو اگر فقر میں مبتلا کیا جائے تو وہ ان کے لیے سخت آزمائش اور کفر کا سبب بن جائے. اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور اس سے خیر اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی دین میں اختلاف مت کرو. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں. کس چیز کی دعوت دے رہے تھے آپ ان کو؟ توحید کی. تو یہاں دین سے مراد توحید ہے، قانون نہیں ہے، کیونکہ شریعتیں تو ہر پیغمبر کی الگ الگ تھیں. اصل دین یعنی توحید سب کے درمیان مشترک ہے. اور جب یہ کہا گیا ان اقیم الدین تو اس کا مطلب دین قائم کرنا یعنی اللہ کی توحید اختیار کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسولوں اور کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا ہے. جہاں تک فروعی احکامات ہیں وہ مختلف شریعتوں میں مختلف طرح رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جیسے نماز کا طریقہ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف پہلی شریعتوں میں بھی رہا اور ہماری شریعت کے اندر بھی تھوڑا بہت اختلاف آ جاتا ہے.
یہ چیزیں وہ نہیں جن کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے جھگڑے کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے دیں اور ایک دوسرے کی عزت احترام اور اس سے محبت کرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ شخص کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ طرز عمل انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ عبادت کے طریقے میں جو فروعی اختلافات، مثلا نماز ہے تو نماز میں آپ دیکھیے زیادہ سے زیادہ دو مکتب فکر میں کیا فرق ہے، رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا، یا اونچی اور آہستہ آمین کہنے کا، یا اور کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس بنا پر اگر مسجدیں الگ کر لی جائیں اور اس بنا پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے تو یہ ہم سے مطلوب نہیں۔ اصل جو اختلاف ہے وہ توحید اور شرک کا ہے، جس پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر نے اسی کی طرف بلایا اور مشرکین کو یہی بات ناگوار ہوتی ہے کہ آپ ایک رب کی بات کیوں کرتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ کتنی واضح بات ہے یہ۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرے، جس کو ہدایت کی طلب ہو۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے علم کے بغیر، جہالت کے ساتھ، وہ عام لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور ایک اختلاف ہوتا ہے علم کے بعد، اور وہ خاص لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، علماء کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس میں عموماً پھر سرکشی جو ہے یا ایک دوسرے پر زیادتی جو ہے وہ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی۔ ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ میری بات سب سے اہم ہو، وہ مان لی جائے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک، تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یاد رکھیے جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو پھر جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے چنا؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اس گھر کی یاد کی وجہ سے وہ خالص کیے گئے، چن لیے گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اس زندگی کی اور ان سارے کاموں کی ناپائیداری اس کے سامنے رہتی ہے، تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی تواضع پیدا ہوتی، عاجزی پیدا ہوتی، اور پھر اس کے کام درست ہونے لگتے ہیں۔ اس کے لیے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ کون سی پائیدار ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کسی پر بھی کوئی زیادتی کی تو اللہ کے حضور جا کر کیا جواب دوں گا۔ ایک ایک عمل تو لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا۔ تو اس سے انسان پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس میں حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں، یعنی آخرت کا ذکر آتے ہی ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ قیامت سے ڈرنے کی وجہ قیامت پر ایمان ہوتا ہے کہ ضرور آئے گا وہ دن جس دن انسان کے اعمال کی جزا سزا دی جائے گی، اور وہ اپنے رب کی بھی معرفت رکھتے ہیں کیونکہ رب ہر چیز جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب انہیں کسی چیز پر پکڑ لے۔ دنیا والوں سے تو انسان اپنے اعمال چھپا سکتا ہے لیکن رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ قرآن مجید میں اس دن کے بارے میں آتا ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا،
کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی تکلیف دہ دن ہوگا۔ اور یاد رکھیے دنیا میں ڈرنے والا آخرت میں فائدے میں رہے گا، جو یہاں ڈرتا ہے وہ وہاں نہیں ڈرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا، یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن میں اسے امن عطا کروں گا۔ تو یاد رکھیے قیامت سے ڈرنے والے قیامت کے دن کی رسوائی سے دراصل ڈرتے کہ اس دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزتی نہ ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بے عزتی سے بہت ڈرتے ہیں، دنیا میں بھی بہت سے کام نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں کرتے ہیں انسان کہ اگر نہ کیا تو بے عزتی ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ عزت بنانے کی خاطر بڑے بڑے قرضے اٹھا لیتے ہیں، اپنی جان کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی۔ دنیا میں کتنے لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں؟ اگر ہم گنیں کہ کتنے لوگ، چند 100، چند ہزار، سو بٹ بس ختم۔ ایک ملک میں رہنے والے وہی آپس میں زیادہ سے زیادہ، اگر کوئی بہت بھی مشہور ہو جائے تو کتنا ہو جائے گا؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں اس دنیا میں جس کو پوری دنیا کے لوگ جانتے ہوں، نہیں جانتے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں اگر کسی معاملے میں لوگوں کی نظروں میں ہم گر بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ دن کے بعد وہ بھول جائیں گے، انہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ کیا ہوا تھا۔ اخباروں میں آپ جو بھی اسکینڈلز پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کے خلاف لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا سب یاد ہے آپ کو کس نے کس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ پرواہ بھی نہیں ہوتی 2 دن کے بعد کسی کو، اور بہت سے لوگ تو اس کو پڑھتے بھی نہیں اور بہت سے لوگ اس کو مانتے بھی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن تو جو بات کسی کے بارے میں کہی جائے گی وہ بالکل سچ ہوگی اور پوری مخلوق کے سامنے ہوگی۔ وہ رسوائی اصل رسوائی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی نہ دینا، کیونکہ قیامت کے دن کی رسوائی کیا ہے کہ مخلوق کے سامنے کوئی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے، کہ وہاں کسی قسم کی کوئی ذلت، رسوائی اور تنگی نہ ہو ہم پر۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کی صفت لطیف کا ذکر آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس کی مہربانیوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کس کس طرح وہ مہربانی کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان جب مخلوق سے مایوس ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اللطیف وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کی اچھائیوں کو تو نشر کرتا ہے لیکن عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہم تھوڑا سا بھی اچھا کام کرتے ہیں نا تو سب ہماری تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے کون کون سے گناہ بھی ہیں۔ تو وہ اللہ ہی ہے نا جس نے پردے ڈھانکے ہوئے ہیں، اور ہمارے عیب، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں۔ ایک اچھا کام کرتے ہوئے جو لوگوں کی نظر میں بڑا اچھا ہے اور اس میں بڑی تعریف ہو رہی ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، اس میں نیت بھی اچھی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت کھول دے یہ جو بڑی اچھی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہے نا، یہ تمہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، دکھاوے کی پڑھ رہا ہے، تو سوچے کہ ہمارا حال کیا ہو، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کے وقت ہماری نیت کیا ہے، کسی اور خیر کے کام میں ہماری نیت کیا، اللہ کو پتا ہے۔ اسی طرح ہم پبلک میں کیا کرتے ہیں، ہم چھپ کے کیا کرتے ہیں، اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ پردے رکھتا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ پھر اسی طرح تھوڑے عمل پہ زیادہ ثواب دیتا ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ اسی طرح وہ مشکلوں کو آسان کرتا ہے، نافرمانی پر جلد سزا نہیں دیتا، مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتا، توکل کرنے والے کو نامراد نہیں کرتا، اور پھر انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یعنی جتنے ہم اپنے اوپر خود مہربان ہو سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نفع نقصان کا خود بھی نہیں پتا، اور ہم کئی ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالنے والے ہوتے ہیں جن سے اللہ ہمیں روک لیتا ہے، ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ رکاوٹ کیوں آ گئی۔ حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں اس کام کو
اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اس شخص کو نہیں ملنی چاہیے. آپ دیکھیں نا بعض اوقات بچے کوئی ایسا کھلونا یا ایسی چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فوراً دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں، اس کو اٹھانے نہیں دیتے. اب اس وقت بچے کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ ضد کر رہا ہوتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہی چاہیے، اور ماں اس کو نہیں دے رہی ہوتی. کیوں؟ اس پہ رحم کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے؟ رحم کرتے ہوئے. اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں جب کسی چیز کی کمی پاتے ہیں یا کوئی دکھ آتا ہے یا کوئی تکلیف دور ہونی چاہیے، کوئی چیز مل جانی چاہیے، ہم مانگتے ہیں وہ نہیں دے رہا. وہ مہربان ہے ہمارے حق میں، اس لیے کہ اگر وہ چیز مل گئی جو ہم چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت بڑا نقصان ہو جائے. تو وہ ہم پر رحم کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کریں اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اس سے پوری امید رکھیں، کیونکہ وہ ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ دیکھیے کہ حضرت مریم کو وہ کیسے کیسے رزق پہنچاتا تھا. حالانکہ ان کے کفیل زکریا علیہ السلام تھے، لیکن رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتے. پھر فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، یعنی کئی گنا اجر زیادہ کر دیتے ہیں. اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی وہ اپنی ایفرٹ کا پھل یہی دیکھنا چاہتا ہے، جو میں نے محنت کوشش کی ہے اس کا نتیجہ سامنے آ جائے، زندگی میں ہی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے ہم دنیا میں ہی پھر دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو ہم اچھا کر رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے پاس سے اجر دے. وہ آخرت میں بھی دے گا، وہ دنیا میں بھی بھلائی دے گا. لیکن جب ہم صرف دنیا مانگتے ہیں اور آخرت بھول جاتے ہیں تو پھر جس کو اللہ چاہتا ہے دنیا میں دے دیتا ہے مگر آخرت میں کچھ نہیں. تو آخرت کو سامنے رکھ کے اچھا کرنا یہ انسان کے لیے زیادہ قیمتی سودا ہے. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. یعنی میرا اور تمہارا ایک رشتہ بھی ہے، اگر تم میرے پیغام سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو اس رشتہ داری کا حق تو نہیں بھولو. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، نزد لہ فیہا حسنا، اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے، یعنی اپنے پاس سے یہ باتیں بتا رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے. گناہ کے بعد بندے جب اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ان کے عذر اور ان کے جو وجہ ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، ان کے گناہ کے اعتراف کو تسلیم کر لیتا ہے اور ان پر مہربان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، واللہ یعدکم مغفرتن. اس لیے گناہ ہو جائے تو بخشش مانگنے میں دیر نہ کریں، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے. اس کا اندازہ اس شخص کو ہو سکتا ہے جیسے کسی کی کوئی کار چوری ہو گئی ہو اور پھر وہ صحیح سلامت مل جائے تو کیسا فیل کریں گے. یعنی اس وقت آپ کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا کیا حال ہوگا کہ ایک چیز جو ہاتھ سے نکل گئی تھی اور دوبارہ آپ کو آ ملی. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ
بندوں سے درگزر کرتا ہے اور بعض اوقات ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر فرمایا حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ دعا قبول کرتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے نیک عمل کی بات یہاں کی گئی ہے، اور اپنے فضل سے اور زیادہ ان کو دیتا ہے، یعنی وہ بھی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں اور وہ بھی دیتا ہے جو ہم مانگتے بھی نہیں ہیں۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ قاعدہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کا رزق تنگ کیوں کر دیتا ہے اور سب کو زیادہ کیوں نہیں دیتا جبکہ اس کے پاس بہت سے خزانے ہیں۔ اس کی وجہ بتا دی گئی، وہ کیا کہ انسان دنیا میں سرکشی برپا کر دیتے۔ تو یاد رکھیے رزق کی تنگی کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ کسی کا غریب ہونا ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بھی کوئی مقام نہ رکھتا ہو۔ بعض لوگ جو تنگی میں اور تکلیف میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں وہ ان سے افضل ہوتے ہیں جو خوشحالی میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کا رزق زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا بہت پسندیدہ ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔ یہاں مصیبت آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے۔ اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چاہے کسی کے پاس قارون جیسا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، یہ سب صرف دنیا میں کام آنے والا ہے۔ سوچئے اپنی بلانگنگز کو، کیا کچھ ہے آپ کے پاس، اور ان پہ نظر ڈالیے اور سوچئے کہ یہ بس صرف اس دنیا تک کے لیے۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، ہم سبھی جانتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، نہ ان کا ہمیں فائدہ ہوگا، الا یہ کہ ان میں سے جس چیز کو ہم نے اللہ کی رضا میں استعمال کر لیا وہ ہمارے حق میں حجت ہوگی، وہ ہمارے اجر میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اس کو اگر ہم نے کمایا یا اس کو مینٹین کیا کسی بھی طرح، مثلا کوئی شخص گھوڑا رکھتا ہے یا کوئی شخص کار رکھتا ہے، یا تو وہ اس کے لیے وزر ہے، اس پہ بوجھ ہے، یا وہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔ باعث اجر کیسے ہے؟ جب وہ اس کو خیر کے کاموں میں لگاتا ہے، مثلا اس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کی خدمت کرنے جاتا ہے، کسی کو تعلیم دینے جاتا ہے یا تعلیم لینے جاتا ہے، تو یہی گاڑی، یہی پیٹرول، یہی سب اجر کا باعث ہے۔ یہ چیز اس کے لیے آخرت میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ لیکن جب وہ فوت ہو جائے گا تو کار اور گھوڑا اور سواریاں وہ تو سب پیچھے رہ جائیں گی، ان سے جو کمایا وہ آگے جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کی اصل عقل مندی کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، چاہے مال ہے یا اولاد، ہر ایک سے وہ آخرت بنانے کی فکر کرے، ان کو نیکی کے راستے پر لگا کر، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کر کے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، خیر و ابقا، اچھا بھی اور ہمیشہ بھی رہنے والا۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ توکل کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟
جو نمبر 1 کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. اور کس سے بچتے ہیں؟ فواحش سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں. فواحش یعنی ایسے کام جن کے برا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، سخت قبیح قسم کے کام. ایک عام معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان جو فطرت پر ہے وہ بھی ان کو برا ہی سمجھتا ہے. مثلاً زنا، کسی بھی مہذب قوم کے اندر زنا کو خوبی نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح اور بے حیائی کے کام، ظاہری اور باطنی بے حیائی دونوں سے ہمیں روکا گیا ہے. قرآن مجید سورۃ الاعراف میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ظاہر میں ہے اور جو چھپی ہوئی ہے. یعنی ظاہر میں کون سی؟ جن کا تعلق انسان کے بدن کی حرکتوں سے ہے، یعنی جسم سے ہے. اور فواحش یعنی چھپے ہوئے فواحش جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. یعنی کچھ چیزیں انسان کے جسم کو بدنما بناتی ہیں، اس کی ظاہری شخصیت کو برا جنواتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دل کو برا کرتی ہیں. اور باطنی فواحش میں تکبر، خود پسندی، ریاکاری، منافقت اور اسی طرح کے دوسرے گناہ. اب جیسے ظاہری فواحش میں کیا آتا ہے؟ مثلا آنکھ کا زنا دیکھنا، زبان کا بولنا، نفس کا یہ کہ اس کی خواہش اور آرزو کرنا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شرمگاہ ان سب کو سچا کرتی ہے، یہ جھٹلا دیتی ہے. یعنی جو کام انسان اپنی آنکھوں کانوں زبان سے کرتا رہتا ہے پھر آخری درجے میں اپنی شرمگاہ سے کر جاتا ہے، اور وہ پھر حد درجے کی برائی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح گفتگو کی جو بےہودگی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی جیسے گالی گلوچ ہے، یا گندے الفاظ زبان سے نکالنا، یا قابل شرم باتیں زبان سے نکالنا. یعنی ایسے الفاظ جو ناپسندیدہ چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، جو انسان کی انتہائی پرائیویٹ لائف سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو پبلک میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا، کھلے بندوں ان کا ذکر کرنا، اور ان لفظوں کو اور ان چیزوں کو لطیفہ بنا لینا، ان پہ ہنسنا یا مذاق کرنا ان کے ذریعے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں مومن کے اخلاق میں سے سب سے قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، بری باتیں زبان سے نکالنا. یہ بد اخلاقی کی سب سے بڑی قسم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، وہ کسی کے اوپر چوٹے نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، نہ لعنتیں کرنے والا، نہ فحش کلامی کرنے والا، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا. فحش کلامی کو قیامت کی نشانی بتایا گیا، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کاموں سے توبہ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہاں جو فرمایا یجتنبون، ان سے اجتناب کرتے ہیں اللہ کے خاص بندے، اور پھر اگر کسی وجہ سے اس میں پڑ بھی جائیں تو پھر ان سے توبہ کر لیتے ہیں، ان راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غلط راستوں سے نکل آتے ہیں، صحیح راستے پر چل پڑتے ہیں. اس کے لیے دعا بھی ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شأننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے ہمارے رب ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے، ہمارے درمیان اصلاح پیدا کر دے، یعنی گھروں میں بھی اور جن لوگوں کے ساتھ جہاں بھی واسطہ ہے، اور ہمیں سلامتی کے رستوں پہ چلا. سب کے لیے اچھی دعا ہے یہ. اور ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے، قابل شرم باتوں سے پھیر دے. یعنی ظاہر بھی ہمارا صاف کر دے اور اندر کا باطن بھی ہمارا صاف کر دے، ہمارا تزکیہ کر دے. اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. یہ ہیں خاص لوگ اللہ کے بندے. غصہ آتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتا، لیکن کنٹرول کرنا جانتے ہیں، لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں. جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، والذین استجابوا لربہم، جو رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. یاد رکھیے جس چیز کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو اس میں ان متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. یہ ان خوبیوں میں اس خوبی کو ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. یعنی اگر گھر میں کوئی معاملہ ہے، مطلب گھر کا جو سربراہ ہے اس کو بیوی سے، بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مثلا جو چیز سب سے متعلق ہے، مثلا کوئی گھر خرید رہے ہیں آپ، تو یہ نہیں خود ہی جا کے دیکھ کے پسند کر کے خرید کر کہا چلو آ جاؤ تم بھی، نہیں، ان کی بھی رائے لیں. اسی طرح
اگر کہیں جانا ہے، کہیں سفر کرنا ہے اور سب جا رہے ہیں تو پھر سب سے مشورہ کر کے چلیں. گھر کا سربراہ خود جا رہا ہے کہیں تو بھی مشورہ کریں. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کا تعاون حاصل ہوتا ہے اور اس سے باہمی موافقت اور محبت پیدا ہوتی ہے. دوسروں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں امپورٹنس دی گئی ہے. پھر اسی طرح اتحاد پیدا ہوتا ہے. یعنی جہاں لوگ مل کے کام کر رہے ہیں تو ایک ٹیم کا ٹیم ورک اسٹرانگ ہوتا ہے جب وہ ٹیم آپس کے مشورے سے کام کرتی ہے. اور یہ کام لیڈر کا ہوتا ہے کہ وہ سب کو مشورے میں شریک رکھے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی رائے بہت مناسب نہیں بھی ہوتی تو ان کی پھر رہنمائی کی جاتی. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے تو آپ دلیل کے ذریعے ان کو پھر کنونس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ دلیل نہیں دیتے اور ان کو سمجھاتے نہیں کہ آپ اس رائے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں جو آپ کی ہے مثلاً، تو ایسی صورت میں پھر دوسرے سمجھتے کہ شاید یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور آپ پر چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشورہ جو ہے وہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی کی گئی، یعنی زیادہ بہتر رائے سامنے آ جاتی ہے. اور تو اور آپ دیکھیے آذان کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر کے سب اکٹھے ہو جاتے. اب آپ دیکھیے اگر پتہ نہیں کہ کس وقت جانا ہے تو کوئی آگے کوئی پیچھے، وہ سب برابر میں جماعت میں تو نہیں شریک ہو سکتے. تو کافی عرصے تک کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کوئی اعلان ضرور ہونا چاہیے. کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لیں، گھنٹیاں بجیں. کسی نے کہا کہ بگل ہو. حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں ایک آدمی مقرر کر دیتے جو نماز کی اطلاع دے دے سب کو. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور نماز کی اطلاع دو. تو حضرت بلال کو پھر مؤذن مقرر کر دیا گیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب سب کی رائے تو نہیں لی گئی لیکن جو اچھی رائے تھی اس کا انتخاب کر لیا گیا. تو اجتماعی معاملات میں مشورہ عقل مندی کی علامت ہے. اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں، یعنی بدلے کی اجازت ہے، یا یہ کہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی کسی کی طرف سے آنے والی زیادتی کو وہ اس طرح نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے جو چاہے کوئی زیادتی کرتا چلا جائے، اس کو روکنے کا انتظام بھی کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی بدلہ کتنا لیا جائے جتنی کسی نے زیادتی کی. لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ افضل ہے، اس سے چیزوں میں زیادہ خیر آتی ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں آپ بارہا آپ سن چکے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اجر کی بھی ضمانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا مگر یہ کہ جہاں اللہ کی حد ٹوٹ رہی ہو. سلف صالحین کی کیا صفت تھی کہ جب انہیں کسی پر قابو حاصل ہو جاتا تو معاف کر دیا کرتے تھے. عبد الملک بن مروان کے پاس ابن الاشعث کے قیدیوں کو لایا گیا تو رجاء بن حیوہ سے کہا اس نے کہ تم کیا کہتے ہو، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا اللہ نے تجھے کامیابی دی ہے جو تمہیں پسند ہے تو تم اللہ کو عفو دے دو جو اس کو پسند ہے. تو اس نے ان سب کو معاف کر دیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا. واغفروا یغفر اللہ لکم، تم معاف کر دو اللہ تم کو معاف کر دے گا. تو جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اسے چاہیے کہ دوسروں کو معاف کرتا رہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کریں؟ فرمایا 70 بار. 70 بار، اتنی تو غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا سنبھالنے والا کوئی نہیں اللہ کے بعد. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے
تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، یعنی کسی کو فیس نہیں کر سکیں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے، اچھا اس میں جائیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل نقصان میں وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ خاسر کون ہے، نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو تو نقصان میں ڈالا، ساتھ گھر والوں کو بھی ڈالا۔ یہ زیادہ بڑے ظالم ہیں کہ خود بھی نہیں ٹھیک کام کیے اور گھر والوں کو بھی نہیں کرنے دیے، اور پھر یہ کہ وہ جہنم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور اگر وہ خود ایک انسان ظالم ہو اور گھر والے اس کے پھر بھی نیک ہو تو قیامت کے دن ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، اب وہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے، یعنی اللہ ہی سے ناراض ہو بیٹھتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا گیا، یہب لمن یشاء اناثا، کیونکہ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی مار کے بھی نہیں پھینکتے تھے، زندہ ہی قبر میں ڈال دیتے۔ کس قدر تکلیف دہ چیز تھی یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہاں ان کی ایک طرح سے اہمیت بتائی جا رہی ہے، بیٹوں سے پہلے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی بھی بیٹی کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیٹی واپس لوٹا دی جاتی، یا کبھی کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ بھی والدین کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے، تو اس پر اجر کب ملے گا؟ جب وہ اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں جب بچیاں جوان ہو جائیں اور ان کے رشتے نہ ہوں تو گھر والے کیا پورے خاندان والے ناطقہ بند کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں، کبھی کوئی عیب نکالتے ہیں، کبھی کوئی عیب نکالتے ہیں۔ یہ سب باتیں حسن سلوک کے منافی ہیں۔ ایسے معاملات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ بہت بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری والدین کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ کبھی کوئی بچہ بہت نافرمان ہو جاتا ہے، اس کی نافرمانی والدین کے لیے امتحان بن جاتی ہے۔ ایسے میں صبر کے ساتھ انسان اگر حسن سلوک کرتا رہے، اچھا معاملہ کرے، تو یہی جو آزمائش ہے یہ انسان کے لیے بلند درجوں کا باعث بن جاتی ہے، اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی 40 سالہ زندگی میں کبھی ان الفاظ کو سننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، کوئی قرآن بھی ہوتا ہے، کوئی ایمان بھی ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے،
خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر قرآن کو روح کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، ہم نے آپ کی طرف ایک روح بھیجی ہے۔ روح، سبحان اللہ، قرآن کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے روح جسم کی زندگی کا باعث بنتی ہے، اسی طرح روح یعنی قرآن انسان کے جہالت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی بخشی، کس چیز سے زندہ ہو گیا؟ وہ کس چیز سے وہ کھل اٹھا؟ اس قرآن کے ساتھ اس کو شفا ہو گئی، اس کے مسائل حل ہو گئے، وہ ایک نیا انسان بن گیا، اس کے اندر ایک اور رونق آ گئی۔ مالک بن دینار کہا کرتے تھے، اے اہل قرآن، قرآن نے تمہارے دل میں کیا کاشت کیا ہے، کیا بویا ہے، کیا اگایا ہے۔ ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ قرآن نے ہمارے دل میں کیا بو دیا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اس کتاب کی محبت، اس دین کی محبت، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنے کی محبت، قربانی کرنے کی اور تکلیفوں پر صبر کرنے کی، کیا کیا اگایا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نے قرآن سنا، وہ دراصل ہر روز ہمارے اس کھیت میں یا اس باغ میں نئے نئے پودے اگتے رہے ہیں۔ اب ہر ایک کے اوپر ہے کہ کس کے لیے قرآن دلوں کی بہار ہے۔ وہ دعا بھی ہے نا کہ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ تو بہار کب آتی ہے؟ جب اس میں طرح طرح کے پودے اور طرح طرح کے پھول پل کھل اٹھتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا واقعی ہمارے دل کے اندر کچھ اچھی باتیں جاگ اٹھی، یاد دہانی ہو گئی ان کی، اور ان پر عمل کا کوئی شوق پیدا ہو گیا؟ اگر تو قرآن پڑھ کر یہ سب کچھ حاصل ہو رہا ہے، پھر تو ہے نفع کا سودا، ورنہ کچھ زمینوں پہ بارش برستی ہے لیکن اگتا کچھ نہیں۔ وہ کون سی زمینیں ہوتی ہیں؟ بنجر، پتھریلی، پانی اوپر سے آتا ہے بہہ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، وہاں نہیں ٹھہرتا اور نہیں رکتا۔ تو دل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص کچھ بھی توجہ کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنتی ہی بنتی۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کرے۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے وہی کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا تھا، تو آپ نے مجھے جو نصیحت کی وہی میں تمہیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ڈر ہر چیز کی بنیاد ہے، کامیابی کی، عزت کی، بلند درجوں کی۔ خشیت الہی بہت فائدے کی چیز ہے۔ پھر فرمایا جہاد کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ روانیت کیا ہے؟ دنیا سے نکلنا۔ تو جب انسان اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کچھ کام چھوڑنے ہی پڑتے ہیں۔ کرسچینٹی میں تو رہبانیت کیا ہے کہ آپ شادی بیاہ، گھر بار، ماں باپ، اولاد، کھانا پینا، زندگی کی ہر عیش و عشرت چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ۔ ہمارے دین نے اس کی اجازت ہمیں نہیں دی۔ ہمارے دین میں نکاح کرنا بھی عبادت ہے، حلال کھانا بھی عبادت ہے، ہر چیز اعتدال کے اندر۔ اسی طرح سونا بھی عبادت ہے، اگر ذکر کر کے سوئیں اور ذکر کے ساتھ اٹھیں اور پھر اٹھ کر تازہ دم ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ ہمارے ہاں دین میں رزق کمانا بھی عبادت ہے، گھر والوں کو کھلانا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے دین۔ لیکن پھر انسان ان سارے اچھے اچھے کاموں کو کرتے ہوئے سوچتا ہے اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کہیں نکل جاؤں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ دین کے راستے میں جد و جہد کرو، دین کے راستے۔ اب وہ سارا وقت بالکل چھوڑ کے نہیں نکلنا، نکلو بھی اور اپنے گھر کے دنیا کے بھی کام کاج کرو اعتدال کے ساتھ۔ ہوگا کیا؟ ان کاموں میں اعتدال آ جائے گا جہاں آپ وہ چیزیں بہت زیادہ کرتے تھے، وہ کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی اور وہ وقت بچ جائے گا اللہ کے دین کے کاموں کے لیے۔ تو یہ رہبانیت ہے، اس سے انسان کے دل کو ایک خاص قسم کی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث رحمت اور زمین میں تیرے لیے اچھے ذکر کا باعث ہیں۔ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ۔ سورۃ الزخرف۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، کتاب مبین۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا۔ آپ دیکھیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد
قرآن کے عربی زبان میں ہونے کی بات ہے، اس لیے اب آپ لوگوں کو عربی میں پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اس طرح اس کو پڑھیں کہ آپ اس کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ اب 7 اگست سے نیا تعلیم القرآن کورس اس بلڈنگ میں شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہفتے میں 5 دن، اور اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی پڑھائی جائیں گی، لیکن بیسک کانٹینٹ قرآن ہے۔ اور ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، کہ اس طرح آپ اس کو ترجمہ اس کا دیکھیں، اس کے الفاظ کو انالائز کریں، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی اس کی گرامر سیکھیں، تاکہ آپ جب آیت پڑھیں تو براہ راست آپ سمجھ سکیں ترجمے کے بغیر۔ یہ ٹارگٹ ہے۔ اور آپ دیکھیے زندگی میں ہم نے کتنا کچھ سیکھا، اگر زندگی کا کچھ عرصہ ہم اس کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ بہت سی خیر و بھلائی آئے گی۔ انشاءاللہ اردو کا بھی شروع ہوگا اور انگلش کا بھی شروع ہوگا، تاکہ جس کو جو کنوینئنٹ ہو۔ فرمایا قرآنًا عربیًا لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو۔ جو عربی کے الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، اردو کے ترجمے سے وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور جو گہرائی قرآن کے ان الفاظ کے اندر، اس لیے پڑھایا اس طرح جاتا ہے کہ صرف لفظی ترجمہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کے روٹس میں جاتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، لدینا جو ہمارے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے اس کے اصل، لعلی حکیم بڑی بلند مرتبہ کتاب ہے، حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ یاد رکھیے یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں اتنی خوبیاں نہیں ہو سکتی تھی، اس کے اندر اتنی خیر و بھلائی اور اتنی برکت نہیں ہو سکتی۔ اور بھی تو کتابیں ہیں نا دنیا میں بہت سی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب مثلا میڈیسن پڑھ رہے ہیں، ذرا جا کر دیکھیں ان کی کتابیں کتنی بڑی بڑی ہوتی، ایک نہیں کئی جو ایک ہی سال میں ان کو پڑھنی ہوتی، ایک ایک سبجیکٹ کی اسائنمنٹ کے لیے کتنا کچھ ان کو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن وہ سب علم ایک طرف اور اس کتاب کا علم ایک طرف۔ آپ جو چاہیں پڑھیں، دنیا کی تعلیم جتنی چاہیں حاصل کریں، لیکن جب تک آپ نے قرآن نہیں پڑھا آپ کا علم ادھورا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر مبنی ہے، اور باقی دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ لوگوں کی عقل پر مبنی ہے، وہ لوگوں کے دماغ کی اختراع ہے، ان کے تجربات اور مشاہدات سے ہے۔ وہ کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، اور یہ انسانوں کے رب کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ اس لیے کچھ بھی کریں اس کے لیے وقت ضرور نکالیں، اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں اور اس پر شکر گزار ہوں۔ آپ دیکھیے انہ فی ام الکتاب، یعنی یہ کتاب مبین جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس وقت، اس کا اصل نسخہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پریزروڈ ہے، اور اسی رب نے اس کو دنیا میں بھی محفوظ کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اور پھر اس کی 2 صفات یہاں بیان کی گئی، علی حکیم، یعنی الوف اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کہ وہاں موجود ہے، اور حکیم حکمت سے تو بھری ہوئی ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر دعویٰ کرتے تھے، ہر موقع پر وہ لوگوں کو قرآن کی آیات سناتے تھے، ماننے والے مان جاتے، لیکن کچھ لوگ سخت قسم کا ری ایکشن ظاہر کرتے۔ آج الحمدللہ ہم تو بڑے امن میں ہیں، جو نہیں بھی مانتا یا کچھ چند باتیں کرتا ہے وہ اپنے کہیں کرتا ہے اور ختم ہو جاتی وہ باتیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں اس کی تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں، اس کے پڑھانے میں، کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مخالفت کی وجہ سے، ان کی بیزاری کی وجہ سے کیا ہم ان کو اب مزید نہ دیں؟ نہیں، یہ ان کے اوپر نہیں ہے کہ یہ پسند نہیں کرتے قرآن تو ہم قرآن دینا بند کر دیں، یہ تو دیں گے ہی۔ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ جو لوگ لوگوں سے ڈر کر اس راستے کی طرف نہیں بڑھتے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دور میں یہ مخالفتیں ہوتی رہیں۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بھی
اللہ کی حکمت ہے کہ پانی اس کے اندازے کے مطابق اترتا ہے، ورنہ اگر قوم نوح کی طرح بارش ہو جائے تو ہم کہیں بچ کے جا نہیں سکتے۔ یعنی بادل آتے ہیں، برستے ہیں، اور پھر ہوا تیز آتی ہے، بادل اڑا کے ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ جتنا ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے وہ ہم پر برستا ہے اور باقی اوروں کو جا ملتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ہر جگہ کی ضرورت کے مطابق پانی اتارا جاتا ہے، جو نہ تو ڈبو دینے والا طوفان بنتا ہے اور نہ ضرورت سے کم ہوتا ہے۔ مناسب مقدار میں آنے سے ہمارے اور ہمارے مویشیوں اور دیگر جانداروں کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ آپ نے غور کیا، جب بھی بارش اور زمین کے جی اٹھنے کا ذکر ہوتا ہے، انسانوں کا بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا سمندر ہوتا ہے اور کتنی سی کشتی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح بحفاظت لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اور کیا یاد رکھے انسان، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یاد رکھیے مومن کا سفر بھی اللہ کی یاد دلانے والا ہوتا ہے۔ وہ سفر میں غور و فکر کر کے خاص طور پر اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، موت کے بعد جی اٹھنے کو یاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ سواری کرنے والے پہ لازم ہے کہ جب وہ سفر اختیار کرے تو غور و فکر بھی کرے، اور اس سفر سے بڑے سفر کو ذہن میں لائے کہ ایک دن ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اپنے سفر میں اور سفر سے واپسی پر کوئی ایسا کام نہ کرے جو آخرت کے سفر کو نقصان دینے والا ہو، اس کو مشکل بنانے والا ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سفر جائز کاموں کے لیے کرنا چاہیے، ناجائز کاموں کے لیے نہیں۔ کسی حرام تعلق کی سیٹسفیکشن کے لیے، کوئی حرام کام کرنے کے لیے، اس کے لیے نہیں۔ اور پھر سفر سے اپنی عام روزمرہ زندگی میں رہن سہن کا بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ کیا کہ اس دنیا میں بھی ہم ایک مسافر ہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر کہا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں یا اس کو عبور کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے، یعنی ضرورت کا سامان ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے۔ جی، پھر کام کم ہو جائیں گے نا۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی بیٹی کی خبر سن کے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، نہ تو ہم کبھی ان کو پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں، یعنی اس کام پر، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنانے پر؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اس ڈگر پر چلے جاؤ گے، یعنی یہی کچھ کرتے جاؤ گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کے انکاری ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی
اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، سورۃ البقرہ میں آتا ہے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، ان کے شرک اور گناہوں کے باوجود ان کو زندہ رکھا، ان کی نسل چلاتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ انسان کو چاہیے اس کی تقسیم ہو، یعنی رزق کی تقسیم یا نبوت کی، ان سب کا انتظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ہم نے بندوں کے درمیان یہ فرق کیوں رکھا ہے، کسی کو زیادہ دولت دی، کسی کو کم دی، کسی کو مالک بنا دیا، آقا بنا دیا، اور کسی کو غلام بنا دیا، کوئی خادم ہے کوئی مخدوم ہے، اور پھر ہر انسان کی صلاحیت فرق ہے۔ یہ فرق کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں، خدمت لیں۔ اب مثلاً جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ ان کی طرف لوٹا دے جن کے پاس نہیں۔ جن کے پاس مال نہیں ان کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی کہ وہ ان کے لیے کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کسی کام لگا دیا، وہ مال کمانے میں لگے ہوئے، کما کے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ اور طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تقسیم اللہ ہی کی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا، یعنی رزق اس کی تقسیم ہے، اس لیے اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اس حال میں کیوں رکھا ہے۔ فرمایا اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، پھر ایمان کو بڑھانے کے سامان دیے، یہ اللہ کا سراسر فضل ہے، انعام ہے، رحمت ہے۔ اور پھر اسی طرح جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے دل کھول دیتا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور اس کی سمجھ بھی اس کو آنے لگتی، اور پھر اس کے مطابق اس کی زندگی بھی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ تقسیم تو دنیا کی کہ کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی رزق میں زیادہ ہے، کوئی جسمانی قوت میں زیادہ ہے، یہ تو ہیں چیزیں اپنی جگہ، لوگ ان کے پیچھے تو بھاگتے رہتے ہیں، لیکن وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کس چیز کا طلبگار ہونا چاہیے انسان کو، اور کون سی چیزوں کا شوق رکھنا چاہیے جو اللہ کی رحمت لانے والی ہوں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھتے ہیں، یعنی اوپر اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، کاؤچز، سوفاز، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، لکڑی کے نہ ہوتے، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، اتنا کچھ انہیں دے دیتے۔ لیکن یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، صرف دنیا کے فائدے کی چیز ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف تقوی والوں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان کس کے دوست بنتے ہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اس کی سزا ہوتی ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں سے دور بھاگ جاتے ہیں، شیاطین ان کے ساتھ لازم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پہ آنے سے روکتے ہیں
پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی طرف آنا، دین کی طرف آنا، دین کا پڑھنا پڑھانا، یہ چیزیں انتہائی مشکل لگتی ہیں. شیطان آنے ہی نہیں دیتا، طرح طرح کی تعویلیں کر دیتا ہے، آنے نہیں دیتا، روکتا ہے، باقاعدہ روکتا ہے، صرف خود نہیں پورے پورے لشکروں کے ساتھ روکتا ہے. تو پھر وہی ان ساری رکاوٹوں کو پار کرتا ہے جو واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو، سچا انسان ہو. کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہر موقع پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر فرشتہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، ایک نہیں کئی فرشتے اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، اس کے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے. اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. پھر اسی طرح اس ذکر سے فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، یعنی ایسی محفلوں پر، ایسے لوگوں پر فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں. جب وہ ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں کے پاس ان کا ذکر فرماتے ہیں. تو شیطانی وسوسوں، شیطانی حملوں سے بچنے کا محفوظ قلعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ذکر اللہ. اب آپ دیکھیے کتنی کھلی واضح آیت ہے نا. اگر ذکر میں، اللہ کی یاد میں، قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں غفلت برتی تو کیا ہوگا؟ شیطان پکڑ لے گا اور پھر وہ اپنے رستے پہ لے جائے گا. اور شیطان جب قید ہو جاتا ہے رمضان میں تو ذرا ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اس طرف آنے میں، تو پھر اس کو پکڑ لینا چاہیے، اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. استغفر اللہ. یعنی انسان غلط کرے اور پھر اپنے کام کو اچھا بھی سمجھے. یعنی بہت دفعہ جو لوگ غلط راستے پہ ہوتے ہیں، غفلت اختیار کیے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ اپنے کاموں میں جو وہ کر رہے تو بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. پاگل تو تم لوگ ہو جو سارا دن کچھ اور ہی کر رہے ہو، پڑھ ہی رہے ہو. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، یعنی وہ جس کو دوست بنایا ہوا تھا نا اور ہر اس کی بات پہ وہ چل رہا تھا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو اتنا دور ہوتا مجھ سے، تو بدترین ساتھی نکلا. یعنی وہ جو ابھی چھپ کے پیچھا کر رہا ہے نا، وہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا اور انسان اس کو لعن طعن کرے گا. اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایسے دوست جو شیطان کے تسلط میں ہوتے ہیں، ان سے بھی انسان قیامت کے دن جھگڑے گا. تم لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو ان کو راستہ دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اس کتاب کو مضبوط تھامو. تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ صرف رمضان کی حد تک نہیں، بعد میں بھی انشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، بڑی عزت کی بات ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی کسی بھی قوم اور کسی بھی شخص کی اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے. اسی طرح کسی شخص کی اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں لگ جائے، اس میں مصروف ہو جائے. لیکن ہم ان باتوں کو خوش قسمتی کی علامت ہی نہیں سمجھتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تو تمہارے اور تمہاری قوم کے ذکر کا باعث ہے، شرف کا باعث ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کو پا کر کیا کیا. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں.
ہر عذاب کے موقع پہ وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے، یعنی جو مقام ہے تیرا وہاں، اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے، وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، کیا کہا؟ کوئی کام کی بات نہیں کی، قوم سے خطاب ہے، قومی خطاب۔ لوگو، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں؟ کتنا بڑا جھوٹ! اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ بھئی کس نے بہائیں؟ اصل بادشاہت کس کی؟ پھر کہتا ہے کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ اشارہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اور اپنی بات بھی کھول کے بیان نہیں کر سکتا، یعنی لکنت تھا بولنے میں۔ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں آیا؟ ایسا کیوں نہ ہوا؟ یاد رکھیے فرعون اس وقت بے جا فخر کر رہا تھا، جو اس کی جہالت کی علامت تھی۔ اگر انسان اپنی پیدائش میں غور کرے تو اس طرح کے فخر کی باتیں نہیں کر سکتا۔ بصر کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، لیسدار مادے سے۔ جب میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا، یعنی اچھے اچھے لباس پہن کے، اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی، یعنی پاؤں مار کے۔ تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا۔ جب روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی، یعنی سارے جسم سے نکل کے صرف گلے میں آ اٹکی، تو کہا کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا، اب تو یہ مال دوسروں کا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولے، کسی بھی چیز پر فخر اور تکبر اور غرور کرتے ہوئے اپنی اصل کو نہ بھولے، اپنی پیدائش کے اول مرحلے کو نہ بھولے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے نکلا ہے۔ انسان دو پیشاب کے راستوں سے نکلتا ہے، ایک ماں کے اور ایک باپ کے، وہاں سے نکل کے انسان بنتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ تکبر کس بات کا؟ کہاں سے آئے ہو، کہاں بنے ہو، کس چیز سے بنے ہو، کس بات پہ اکڑ؟ اللہ کو انسان کا تکبر پسند نہیں۔ پھر کہنے لگا، کیوں نہ اس پہ سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، اسی لیے فرعون کے گھیرے میں آئے ہوئے تھے۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اصل رب کو ہی اپنا رب مانا، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صرف اللہ کی خاطر کی جانے والی دوستی باقی رہے گی قیامت تک، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ کی خاطر جب دوستی کی جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر کی ہوئی دوستی کو ایمان کا سب سے مضبوط کڑا بتایا۔ آپ نے فرمایا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا ہے۔ اور یہ خوشخبری بھی دی کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان سے مل نہیں سکا، ملاقات کبھی نہیں ہوئی، لیکن ویسے محبت ہے اللہ کی خاطر؟ آپ نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، خواہ اس کی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ کہ جن سے ہم ملتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے کرتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہ کرے اور نہ کوئی ان سے محبت کرے۔ اللہ کی خاطر محبت ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، اور نفرتیں اور بغض اور حسد اور اس طرح کے اختلافات اور جھگڑے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو ایک تو گروہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم صرف سنتے ہیں، مثلاً ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے علماء کرام، بہت سے دین کے کام کرنے والے لوگ جو گزر چکے ہیں یا آج کے دور میں ہیں، لیکن ہماری کبھی ان پرسن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے صرف ان کے بارے میں سنا اور ان کی اچھی خوبیاں اللہ نے ہم تک پہنچا دی، اس بنا پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی قسم کا سوال تھا کہ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان سے کبھی ملے نہیں، وہ تو ہمیں جانتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن وہ اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے تو تم بھی ساتھ مل جاؤ گے، تم بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ ایسی محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے، یعنی میرے جلال کی خاطر، آج میرے جلال کی قسم میں آج کے دن ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دھوپ کی جو گرمی اور شدت ہوگی وہ ان کو نہیں ستائے گی، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں، میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے، قیامت کے دن بھی ان کی نشستیں بڑی خوبصورت ہوں گی، عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے سوا۔ کہتے ہیں، میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل والی حدیث بیان کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو انہوں نے بھی ایک اور حدیث سنا دی جو اسی معنی کی تھی۔ اصل میں ہم سمجھتے ہیں محبت بڑی آسان چیز ہے، اور اللہ کی خاطر محبت آسان ہے، اتنی آسان نہیں۔ جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے نا، وہ دوسرے کی صرف ایمان اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، کسی دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں کرتا اس سے محبت، کسی لالچ میں نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کہ یہ میری بہت عزت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کروں، یا میری بہت خدمت کرتا ہے تو اس لیے میں اس سے محبت کروں۔ نہیں، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مجھے اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، اور پھر انسان ایسے لوگوں کی کمی کوتاہی کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن سے محبت نہ کرے۔ یہ ایمان کی علامت، محبت ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا نا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ اور وہ کیا ہے؟ سلام۔ شاباش، یاد رکھا ہوا۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہر چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو
جو تم دنیا میں کرتے تھے، نیک اعمال۔ نیک اعمال کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ قرآن سے، سنت سے۔ تمہارے لیے یہاں کثرت سے پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، جہنم کے داروغے کو پکاریں گے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو یہی اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثریت کو حق ہی ناگوار تھا، ناپسند تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، رب العرش، عرش کا رب، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام، وقل سلام فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، سلام کر کے ان سے الگ ہو جائیے اور انہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، کتاب روشن کی، کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ یاد رکھیے جو لیلۃ القدر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اور لیلۃ القدر کو بھی اتنی بڑی قدر کیوں ملی؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ سوچئے پھر یہ قرآن کتنی بڑی عظمت والی کتاب، کتنی برکتوں والی کتاب ہے، خیر ہی خیر ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں۔ اور یہ نزول کیا ہے؟ یعنی اس رات یا تو آپ پر نزول شروع ہوا یا لوح محفوظ سے بیت العزت پر، اور پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ آپ کی طرف آتا رہا۔ کیوں اتارا یہ قرآن؟ کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلے بھی اس رات میں نافذ ہوتے ہیں، یعنی دے دیے جاتے ہیں۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے اسی کتاب کے ملنے سے آپ کو رسالت ملی، یعنی سب سے پہلی وہی آئی تھی آپ پر کہ آپ رسول ڈکلیئر کیے گئے۔ وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے اس رات میں جہاں قرآن مجید نازل ہوا وہاں سال بھر میں ہونے والے تمام کام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو تقدیر سنوی کہا جاتا ہے، سالانہ تقدیر۔ یاد رکھیے ہر چیز کی تقدیر ہے، حتیٰ کہ فہم و فراست جو ہے اور انسان کی بے بسی وہ بھی تقدیر سے وابستہ ہے۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ سے ملاقات کی اور وہ کہتے تھے کہ ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، اور تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اور اس بارے میں شک و شبہ ایمان کو ضائع کرنے والا ہے۔ اچھا بعض لوگوں نے اس رات کو شعبان کی 15ویں رات قرار دینے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن شعبان میں نہیں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں۔ وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے،
تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، مجنون ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا، قوم مجرمون، کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محلات جو وہ چھوڑ گئے، سب پیچھے رہ گیا۔ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پہ رویا، نہ زمین، اور نہ ذرا سی بھی ان کو مہلت دی گئی۔ یعنی کسی کو بھی ان کی تباہی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انہوں نے زمین پہ کوئی نیک عمل نہیں کیا کہ زمین ان کے لیے روتی، اور آسمان کے نیچے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، یا یہ کہ کوئی اچھا عمل نہیں کیا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا تو پھر آسمان روتا کہ وہ فلاں کی دعا نہیں آ رہی، یا فلاں کے نیک عمل اب چڑھ نہیں رہے تو وہ کدھر گیا۔ یعنی ایسے لوگ جو دنیا میں ظلم کریں، اللہ کی نافرمانی کے کام کریں، اللہ کی مخلوق ان سے بیزار ہوتی ہے، وہ شکر ادا کرتی ہے کہ ایسے مجرم گئے دنیا سے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ کمزوروں کو اللہ نے اوپر اٹھا دیا اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم، کہتے ہیں یمن والوں کا لقب تھا ان کے بادشاہوں کا، جیسے فرعون مصریوں کا، اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تل چھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے پانی کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، مگر بس وہ موت جو دنیا میں آ چکی سو آ چکی۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے امین اور آمنین دو صفات استعمال ہوئی ہیں جنت کے سلسلے میں۔ امن، پیس، کسی بھی جگہ کے اچھے ہونے کی سب سے بڑی شرط ہے۔ زمین کا کوئی گوشہ جہاں پر امن و امان ہو
وہ سب سے بہترین جگہ ہے، سیکیورٹی بہت اچھی۔ آج بھی آپ دیکھیں جن علاقوں کی سیکیورٹی اچھی ہوتی ہے وہاں پرائسز بھی اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ کہیں پر بھی انسان رہائش جب اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے امن چاہتا ہے کہ امن والی جگہ ہو، خوف سے سلامتی ہو، اور انسان اپنی رہائش گاہ، اپنا گھر وہاں تلاش کرتا ہے جہاں امن و اطمینان ہو۔ تو اسی وجہ سے پھر اس کو اپنے آس پاس موجود نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے، ورنہ تو پریشانی ہی لگی رہتی کہ پتہ نہیں کس وقت کیا چھن جائے۔ جنتی لوگ وہاں پر امن میں ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے یہاں پھلوں کی جو بات کی، جنت کے پھلوں کی خوبی بھی یہی ہوگی کہ وہ بھی امن والے ہوں گے اور امن سے کھا رہے ہوں گے بے فکر ہو کے۔ دنیا میں جب آپ کوئی خاص پھل کھانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خربوزہ اس وقت نہیں کھانا، تربوز اس وقت نہیں کھانا، آم زیادہ نہیں کھانا، یہ کھانے سے یہ ہو جائے گا، وہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے گا، امن کوئی نہیں۔ لیکن وہاں کے پھل جتنے چاہیں کھائیں، آمینین آمینین۔ پھر یہ کہ دنیا میں جب کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس سیزن کا آخری پھل رہ گیا ہے، لیکن وہاں کوئی سیزن نہیں، جب جو جی چاہے کھاؤ، اور پھر من پسند، اور پھر وہ جھکے ہوئے قریب، جس چیز کا دل چاہے گا وہ خود حاضر ہو جائے گی، اور کبھی نہ ختم ہو، کبھی نہ روکے جائیں۔ اور ان کے خوشوں کا سائز بھی کتنا بڑا، انگور کے گچھے کی لمبائی مدینہ سے صنعاء یمن تک، ایک ایک گچھا اتنا بڑا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ موت ہی نہیں آنی، سبحان اللہ۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب آسان ہے، اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں، پھر انجام دیکھا جائے گا کہ کس کی شامت آتی ہے۔ سورۃ الجاسیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کی توحید اور عظمت کے کچھ دلائل دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا آسمان و زمین کو پیدا کرنا، 2، لوگوں کو پیدا کرنا، 3، جانوروں کو پیدا کرنا، 4، رات اور دن کا اختلاف، 5، آسمان سے پانی نازل کرنا اور زمین کو زندہ کرنا، اور 6، ہواؤں کو چلانا۔ یہ ساری نشانیاں ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے،
اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زندگی سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یعنی دین پڑھے ہوئے لوگ جب اختلاف کرتے ہیں تو دراصل وہ زیادتی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائے جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا ساتھی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ یعنی دلیل تو سب کے لیے ہے لیکن ہدایت اور رحمت ان کو ملے گی جو ان کو مانے گا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس لیے کیا کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یہ جو آیت 21 ہے نا، یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے۔ ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز کو اکثر دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیتوں کو پڑھتے رہتے تھے، پھر کہتے کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں ہوں، نیک لوگوں میں سے ہوں یا برے کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت کو یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ نیک لوگوں کو، عبادت گزاروں کو رلانے والی آیت ہے کہ وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا شمار کہاں ہوگا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ یہاں پھر خواہش نفس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں خواہش کا ذکر کیا اس کی مذمت ہی بیان کی۔ سہل تستری کہتے ہیں تمہاری خواہشات تمہاری بیماری ہیں، مخالفت سے ان کا علاج کرو تو علاج ہو جائے گا، صحت ہو جائے گی۔ یعنی ہر وہ کام مت کرنے لگ جاؤ جس کو دل چاہ رہا ہے۔ تو کیا تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا؟ یعنی علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی خواہشات کا بندہ ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ خواہشات انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اسی لیے انسان پھر پڑھ لکھ کے بھی بےہودہ حرکتیں کرنے پہ اتر آتا ہے۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ہر عمل چاہے لوگوں کے سامنے ہے یا چھپ کے کیا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں،
تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہمیں نہیں۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا رب ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کبریائی اللہ کا وصف ہے، اسی کو زیبا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بندگی سکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔